السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. آج دعوت و تبلیغ کی ہماری کلاس نمبر 75 ہے. ٹاپک چل رہا ہے ارکان اسلام، نماز جنازہ. آج نماز کا لاسٹ ہمارا ٹاپک ہے ایصال ثواب. آج کا ہمارا ٹاپک رہے گا تقریباً نماز کے تعلق سے جتنے بڑے بڑے مسائل تھے، جتنی نمازیں تھی، تقریباً میں آپ کے سامنے رکھ چکا. آخری چیز جو آج ہمارے سامنے بچی ہے، اب اس کے بعد زکوٰۃ کا ٹاپک اسٹارٹ ہوگا انشاءاللہ. تو آج آپ کے سامنے بات آنے والی ہے وہ ہے ایصال ثواب کے تعلق سے. سب سے پہلی چیز آپ اس میں لکھیں ایصال ثواب کسے کہتے ہیں. ایصال ثواب کسے کہتے ہیں؟ تو ایصال ثواب کہتے ہیں ثواب پہنچانا. ثواب مطلب اپنی نیکیوں کا ثواب، ایصال مطلب ہوتا ہے پہنچانا. ثواب پہنچانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایصال ثواب. یہ ورڈ آپ بہت زیادہ سنتے ہوں گے ہمارے سماج کے اندر کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے، ان کے ایصال ثواب کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، اس کے ایصال ثواب کے لیے. تو ایصال ثواب کا مطلب ہوتا ہے ثواب پہنچانا. اب جب میں نے آپ کے سامنے کل ذکر کیا کہ میت کو دفن کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، ہم نے اس کو مکمل پڑھ لیا. دفن کرنے کے بعد جب آپ نے وہاں پر دفن کر دیا، دفن کرنے کے بعد معاملہ یہ ہوتا ہے، حدیث کے اندر ذکر آتا ہے کہ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے اور دفن کرنے کے بعد جب سارے لوگ اپنے گھروں کی طرف لوٹتے ہیں تو وہ میت سب کے جانے کے قدموں کی آواز تک کو سنتا ہے. قدموں کی آہٹ، جانے والوں کی آہٹ. اور بعض آثار میں یہ تک ذکر آتا ہے کہ وہ چلا کر کہتا بھی ہے پر ہم سن نہیں پاتے کہ مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو، میں تمہارا قریبی ہوں، میں تمہارا اپنا ہوں، مجھے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو. یہاں تک کہ وہ آوازیں دیتا ہے پر سارے لوگ اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. اب آپ چھوڑ کر نکلے، وہاں پر اس کی اصل زندگی چالو، سوال جواب کا ہونا، فرشتوں کا آنا، فرشتوں کے آنے کے بعد سوال جواب کے اعتبار سے اس کی جنت اور جہنم کا آغاز قبر سے شروع ہو جاتا ہے. اب وہ محتاج ہوتا ہے ثواب کا، نیکیوں کا، کہ اس تک ثواب پہنچایا جائے، تاکہ اگر اللہ تعالیٰ اس سے کسی بنیاد پر ناراض ہے، اللہ رب العالمین نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے، اس کی بے عملی کی وجہ سے اس پر اگر کوئی عذاب چل رہا ہے تو نیکیوں کی بنیاد پر وہ عذاب کم ہو جائے. تو اب وہ محتاج ہو جاتا ہے ثواب کا، تو وہ چاہتا ہے کہ ثواب پہنچایا جائے. اب ہمارا ٹاپک یہاں سے شروع ہوتا ہے. سب سے پہلا پوائنٹ لکھیے گا، اسلام نے غلو سے روکا ہے. اسلام نے غلو سے روکا ہے. غلو کا مطلب ہوتا ہے حد سے زیادہ آگے بڑھنا. کسی بھی چیز کے اندر اگر آپ باؤنڈری کراس کرتے ہیں تو اسے غلو کہا جاتا ہے. غلو مطلب آگے بڑھنا، باؤنڈری کو کراس کرنا، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ غلو کہا جاتا ہے. تو اسلام نے ہر معاملے کے اندر غلو کو حرام قرار دیا کہ کسی بھی چیز کی شریعت نے اگر کوئی باؤنڈریز بنائی ہے تو آپ اس کے آگے مت بڑھیے، اپنے قدموں کو آگے مت بڑھائیے. جیسے ہمارے سماج کے اندر ہوتا ہے، کوئی بھی عمل اچھا نظر آیا اسے اسلام میں جوڑ دیتے ہیں، بدعتوں کو داخل کر دیتے ہیں. تو یہ غلو ہے اسلام کے اندر کہ جب اسلام نے آپ کو حلال حرام بتا دیا، اچھا برا بتا دیا، تو اپنے اعتبار سے اچھائیوں کو بڑھانا، نیکیوں کو بڑھانا، روزے نماز کو جوڑنا، یہ غلو ہے. اسلام نے ہمیشہ غلو سے روکا. اس کی دلیل لکھ لیجیے آپ، سنن نسائی حدیث نمبر 171، سورہ نساء آیت نمبر 171. اللہ تعالیٰ کا فرمان، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین کے اندر غلو مت کرو، حد سے زیادہ تجاوز مت کرو، باؤنڈری کراس مت کرو. آپ چاہے جو ترجمہ لکھ لیں. مطلب اللہ رب العالمین اہل کتاب کو خطاب کر کے ہم مسلمانوں کو یہ سمجھا رہا ہے کہ اسلام نے جو تمہیں باؤنڈریز عطا کی ہے، جو لمیٹیشنز دی ہیں، جو دائرہ دیا ہے، اس کے اندر اپنی زندگی گزارو، اس سے آگے تجاوز مت کرو. یہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے، یہ نقصان کا سبب بن سکتا ہے، اس کی وجہ سے تم پریشانیوں کے اندر آ سکتے ہو. اس لیے کبھی بھی انسان کو باؤنڈریز کراس نہیں کرنا چاہیے. شریعت نے کہہ دیا حلال، بات ختم. کہہ دیا حرام، بات ختم. اب حرام بتانے کے بعد بھی گلی ڈھونڈنا. جیسے کئی لوگ ہمارے یہاں سوال کرتے ہیں کہ شیخ لون لے سکتے کہ نہیں لے سکتے گھر پہ. ہم بولتے حرام ہے، نہیں لینا چاہیے. نہیں، وہ آپ بول رہے صحیح ہے، پر ایسا میرا مسئلہ ہے تو کیا آپ کے لیے الگ شریعت نازل کی جائے؟ حرام مطلب حرام، بات ختم. حلال مطلب حلال، بات ختم. اب اگر اس کی باؤنڈری آپ کراس کرو گے تو آپ برباد ہو جاؤ گے. اور ہماری امت نے ایصال ثواب کے مسئلے کے اندر باؤنڈریز کو کراس کیا ہے.
اپنے اعتبار سے دین بنایا ہے، اپنے اعتبار سے حلال حرام بنایا ہے، جو انہیں اچھا لگا اسے ایصال ثواب کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ اب میں سب سے پہلے یہ کلیئر کروں کہ مرنے کے بعد کوئی عمل فائدہ نہیں دیتا سوائے اس کے جو شریعت نے بتا دیا۔ ہمارا آج کے اس ٹاپک کے اندر ایک پوائنٹ یہ بنے گا کہ مرنے کے بعد کوئی عمل فائدہ نہیں دیتا سوائے اس کے جو شریعت نے بتا دیا۔ مطلب جس سے آپ کو اگر یاد ہو، میں نے حدیث کا جو ٹاپک ہمارا سیٹرڈے کو چل رہا ہے اس میں نے بتایا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک عام حکم دیتا ہے کہ یہ حرام، یہ ختم، یہ نہیں ہوگا۔ کچھ چیزیں اللہ کے نبی اسلام اس میں سے الگ کر دیتے کہ ٹھیک ہے یہ تم کر سکتے ہو۔ وہی مسئلہ یہاں پر ایصال ثواب کا بھی ہے کہ اگر آپ شریعت کو دیکھیں، اگر آپ قرآن اور حدیث کو دیکھیں تو بنیادی طور پر قرآن اور حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو کوئی عمل فائدہ نہیں دیتا، پر جو چیز شریعت نے بتا دی، اللہ کے نبی نے بتا دی، آپ وہ عمل کر سکتے ہیں۔ اب سب سے پہلی چیز آپ یہ لکھ لیں کہ مرنے کے بعد کوئی عمل فائدہ نہیں دیتا سوائے اس کے جو شریعت نے حلال کر دیا۔ اب اس میں آپ دلیلیں لکھ لیں کچھ، تاکہ آپ کو بات بالکل کلیئر ہو جائے کہ مرتے ہی اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے، بات ختم، جو کرنا ہے زندگی میں کر لو، جب تک زندہ ہو محنت کر لو، بڑھاپے کا انتظار مت کرو، موت کا انتظار مت کرو، توبہ کے لیے، معافی کے لیے مرنے کا انتظار، بڑھاپے کا انتظار کرنا صحیح نہیں ہے۔ جب تک اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، طاقت دی ہے، موقع دیا ہے، کام کرتے رہیے۔ اگر نہیں کریں گے، انتظار کریں گے موت کا، تو آپ نہیں جانتے موت کب آ جائے گی، آپ کو پکڑ لے گی اور آپ کچھ نہ کر پائیں گے۔ مرنے کے بعد کوئی عمل فائدہ نہیں دیتا، اس کی دلیلیں لکھیے۔ نمبر 1، سورہ منافقون آیت نمبر 9 اور 10۔ سورہ منافقون آیت نمبر 9 10، اللہ تعالیٰ کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو یقیناً وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، یعنی ایسا نہ ہو کہ مال کمانے میں اللہ کو بھول جاؤ، اولاد کی محبت میں اللہ کو بھول جاؤ، اللہ کے ذکر سے غافل مت ہو، اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اور اللہ نے جو تمہیں مال دیا ہے موت کے آنے کے پہلے خرچ کرو، ورنہ جب موت آ جائے گی تو تم کہو گے لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، کاش تو نے میری موت کو تھوڑا آگے بڑھا دیا ہوتا تو میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے بن جاتا۔ دیکھیے دلیل سمجھیے گا، مرنے کے بعد کوئی عمل فائدہ نہیں دیتا۔ اس کی دلیل پہلی کیا بتائی کہ اللہ تعالیٰ مرنے والے کے سوال کو ذکر کر رہا ہے، مرنے والے کے سینٹنس کو ذکر کر رہا ہے کہ جو انسان مرے گا بے عمل ہو کر وہ کیا کہے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں کا مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا اس میں موت کے پہلے خرچ کر لو، ورنہ جب موت آ جائے گی تو تم اللہ تعالیٰ سے کیا کہو گے، اے اللہ کاش میری موت کا تھوڑا ٹائم تو آگے بڑھا دے تو میں صدقہ کروں گا اور نیک بن جاؤں گا۔ لیکن ایسا ہوگا کیا؟ نہیں ہوگا۔ مرنے کے بعد بولنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ چیز ثابت کر رہی ہے آیت کہ مرنے کے بعد عمل فائدہ نہیں دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مرنے کے پہلے عمل کر، کیونکہ موت آنے کے بعد تو اللہ سے مانگے گا، اللہ تجھے موقع نہیں دے گا۔ ثابت ہو گئی چیز کہ مرنے کے بعد عمل فائدہ نہیں دیتا۔ مرنے کے بعد آدمی چلائے گا، پکارے گا، اللہ سے کہے گا اللہ تعالیٰ دنیا میں لوٹا دے، صدقہ کروں گا، نیک بن کر آؤں گا، پر مرنے کے بعد کوئی عمل فائدہ نہیں دے گا۔ یہ بات اس سے ثابت ہو گئی۔ سورہ منافقون آیت نمبر 9 10۔ دوسری دلیل لکھیے گا آپ، سورہ تحریم آیت نمبر 7۔ سورہ تحریم آیت نمبر 7، اللہ تعالیٰ کا فرمان، انما تجزون ما کنتم تعملون، یقیناً تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کر کے آئے ہو۔ کلیئر دلیل ہے اس بات کی کہ مرنے کے بعد عمل فائدہ نہیں دیتا، یعنی بدلہ کس چیز کا ملے گا؟ جو کر کے آئے ہو، جو کر لیا بات ختم، اب مر گئے کام ختم، یعنی بعد میں عمل اگر ہو تو کوئی فائدہ تمہیں نہیں دے گا۔ بدلہ کس چیز کا دیا جائے گا؟ جو عمل تم کر چکے ہو، جو عمل تم کر کے آئے ہو، جو عمل تم نے کر لیا اب اسی کا تمہیں بدلہ ملے گا، اب کسی اور چیز کا تمہیں بدلہ ملنے والا نہیں ہے۔ اس سے کیا پتا چلا کہ انسان کو
وہی عمل فائدہ دیتا ہے جو اس نے اپنی زندگی کے اندر کیا، ورنہ کوئی عمل اسے فائدہ نہیں دے گا. یہ بات یہاں پر بھی ثابت ہو گئی. ایک اور دلیل آپ لکھیے، سورہ مومنون آیت نمبر 99 اور 100. سورہ مومنون آیت نمبر 99 اور 100. یہ تو بڑی پیاری آیت ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان، موت کا ذکر کر رہا ہے یہاں پر، اللہ مرنے کا ذکر کر رہا ہے. ارشاد فرمایا حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کے پاس، یعنی برا عمل بے عمل کرنا انسان جو ہے، اس کے پاس جب موت آئے گی نا تو جانتے ہو کیا کہے گا؟ رب ارجعون، اے اللہ دنیا میں لوٹا دے. موت آ گئی ہے، اب عذاب دکھ رہا ہے، اللہ کی ناراضگی دکھ رہی ہے، جہنم دکھ رہا ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ رب ارجعون، اللہ دنیا میں لوٹا دے. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اللہ جو عمل چھوڑ آیا نیکی کے وہ کر کے آؤں گا، اللہ ایک بار دنیا میں لوٹا دینا، اللہ بھیج دینا. جانتے ہیں اللہ کیا کہتا ہے؟ کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، سنو ایسا نہیں ہوگا. یہ تو ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، یہ بات تھی جو اس نے کہہ دی، پر اس کا کہنے کا مطلب یہ کہ ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. اب دیکھیے، اب ہر آیت پر غور کریں، آپ کو یہ پتا چلے گا کہ مرنے کے بعد کوئی عمل فائدہ نہیں دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار ریپیٹ کر رہا ہے کہ مرنے والا بار بار اللہ سے یہ گزارش کرے گا اللہ دنیا میں لوٹا دے، نیک بن کر آؤں گا. اور اللہ کیا بول رہا ہے؟ یہ تو ایک بات ہے جو وہ بول رہا ہے، کچھ ہونے والا نہیں. اب کچھ ہونے والا نہیں، چلے گئے نا، مر گئے نا، کام ختم، اب کچھ ہونے والا نہیں ہے. ان آیتوں سے دیکھیے آپ کتنا کلیئر. الحمدللہ اگر عقیدہ آدمی سیکھنا چاہے، میں بار بار کہتا ہوں کہیں دور بھاگنے کی ضرورت نہیں. اپنے گھروں میں وہ قرآن جس کو تم نے غلاف کے اندر سجا دیا ہے نا، ٹان کے اوپر رکھ دیا ہے نا، اونچی جگہوں پر رکھ دیا ہے نا، اس قرآن کو نکالو، اس کو ہندی میں، اردو میں، عربی میں، انگلش میں، بنگالی میں، جو زبان آپ جانتے ہو اس کے اندر پڑھو. انشاءاللہ آپ کے ہر مسئلے کا حل آپ کو وہاں مل جائے گا انشاءاللہ. ایسا کوئی سوال نہیں، ایسی کوئی آپ کی کیوری نہیں، ایسا کوئی کوشچن نہیں جس کا آنسر اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر نازل نہ کیا ہو. کوشش تو کرو، پڑھو تو صحیح، دل لگاؤ تو صحیح، اللہ تعالیٰ ہر مسئلے کا حل دے گا انشاءاللہ. تو رب العالمین تیسری دلیل جو میں نے آپ کو بتائی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ انسان کہے گا مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ لوٹا دے، میں نیک بن کر آؤں گا، عمل کر کے آؤں گا. پر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ تو ایک بات ہے جو وہ بولے گا، پر کچھ ہونے والا نہیں ہے. ایک بار چلے گئے، بات ختم. اس دنیا کے خاتمے کے بعد، تیری موت کے بعد تیرا کچھ ہونے والا نہیں ہے. 3 دلیل. چوتھی دلیل، اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ صافات، سورہ فصلت آیت نمبر 46. سورہ فصلت آیت نمبر 46، اللہ تعالیٰ کا فرمان من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید. جس نے نیک عمل کیا اپنے لیے کیا، جس نے برا عمل کیا اس کا عذاب اسی پر ہے، اور تیرا رب کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، کسی بندے پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. کلیئر دلیل. نیک کیا اپنے لیے، تجھے تیری نیکی کا فائدہ ملے گا. برا کیا اپنے لیے، تجھے تیری برائی کا انجام ملے گا. اور تیرا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. کلیئر کر دیا اللہ تعالیٰ نے عقیدہ کہ عمل مرنے کے بعد بند ہو جاتا ہے، اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے، عمل کا فائدہ نہیں ملتا ہے. یعنی آپ دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے دونوں عقیدے ایک ساتھ سکھا دیے. پہلے نمبر 1 جو میں بتا رہا ہوں یہ بات کہ مرنے کے بعد کوئی عمل فائدہ نہیں دیتا، اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے. پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عمل ایسے بتائے جو مرنے کے بعد فائدہ دیتے ہیں، اور وہی ایصال ثواب کا ذریعہ ہے. صرف اسی سے آپ ایصال ثواب کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں جس سے آپ مردے کو، مرنے والے کو، میت کو، مرحوم جسے ہم کہتے ہیں، ثواب پہنچا سکیں. اب آتا ہوں میں اس پوائنٹ کے، اس ٹاپک کے دوسرے حصے کی طرف. وہ عمل جو مرنے کے بعد فائدہ دیتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں، جسٹ اپوزٹ چیز نظر آئے گی دونوں. کس کو؟ جس کو حدیث سمجھ میں نہیں آتی. جو حدیث پر ایمان رکھتا ہے نا اسے اپوزٹ نہیں لگتی. میں نے آپ کو پہلے بھی مثالیں دی ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر ایک عام حکم دیتا ہے جو ان آیتوں کے اندر دیا، مرے کام ختم، کوئی عمل کا فائدہ نہیں ملے گا. پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کچھ چیزوں کو واضح کر دیتے کہ ہاں ٹھیک ہے عام عمل کا فائدہ نہیں ملے گا، پر یہ پرٹیکولر جو کچھ چیزیں ہیں ان پر آپ عمل کرو، مردے کو ثواب ملے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو بیان کرنے کے لیے آئے تھے، قرآن کی تشریح کے لیے آئے تھے، قرآن کو سمجھانے کے لیے آئے تھے. تو وہ عمل جس کا مرنے کے بعد فائدہ ملتا ہے، اب وہ لکھیے آپ عمل. نمبر 1 صحیح مسلم
حدیث نمبر 1631. ایک ساتھ 3 عمل اس کے اندر بتائے گئے ہیں. آپ چاہے تو 1 2 3 کر لیں, چاہے تو صرف نمبر 1 کر لیں. اس میں 3 عمل ایک ساتھ بتائے گئے ہیں جو مرنے کے بعد بھی انسان کو فائدہ دیتے ہیں. پہلا عمل جو مرنے کے بعد فائدہ دیتا ہے, چاہے تو پہلا عمل چاہے 3 عمل ایک ساتھ لکھ دیجیے آپ. اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3: صدقة جارية او علم ينتفع به الناس او ولد صالح يدعو له. 3 عمل مرنے کے بعد انسان کو فائدہ دیتے ہیں, مطلب ثواب ملے گا, ثواب ملے گا. پر دیکھیے شریعت نے بالکل کلیئر ہمیں عقیدہ سکھا دیا کہ بھئی پہلے آپ کو قرآن میں اللہ نے یہ بتا دیا ہے کہ کوئی عمل کام نہیں آئے گا, مرنے کے بعد کام ختم. لیکن کچھ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتا دیے, اب اس کے علاوہ آپ چاہے ایڈ کر لو, ایڈ کرنے سے کام نہیں ہوگا. ایڈیٹنگ کا کام کون کر سکتے تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں تھا. تو اللہ نے تو کہہ دیا کوئی عمل فائدہ نہیں دے گا, پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس قرآن کی وضاحت کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عمل ہمیں بتا دیے جو مرنے کے بعد فائدہ دیتے ہیں. نمبر 1, جب انسان مر جاتا ہے, اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ, اس کا عمل نامہ بند ہو جاتا ہے, عمل بند ہو جاتا ہے, سوائے 3 چیزوں کے. 3 چیزیں مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہے. صدقۃ جاریہ, صدقہ جاریہ, یا تو میت نے خود کیا ہو, جیسے پیاؤ بنایا, مسجد بنایا, مدرسہ بنایا, غریبوں کے رہنے کی جگہ بنایا, یتیم خانہ بنا دیا, بیواؤں کے رہنے کا انتظام کر دیا. کوئی بھی کام اگر اس نے کر دیا جس سے لوگ کنٹینیو فائدہ اٹھا رہے ہیں, کنٹینیو لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے, تو جب تک لوگ فائدہ اٹھائیں گے چاہے وہ مر بھی جائے اسے ثواب ملتا رہے گا. صدقہ جاریہ. اب صدقہ جاریہ ایک تو وہ جو میت خود کرے, اب اگر اس کی اولاد کرے تو بھئی جیسے باپ کا انتقال ہو گیا, اولاد نے مسجد بنا دی, مدرسہ بنا دیا, کہیں ایسی جگہ پیسہ لگا دیا کہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں کنٹینیو, تو بھی یقیناً اسے فائدہ ملے گا, چاہے وہ خود کرے تب بھی, چاہے اس کی اولاد کرے تب بھی. صدقہ جاریہ مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتا ہے. نمبر 2, او علم ينتفع به الناس, ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں, ایسا علم چھوڑ جائے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. جیسے ابھی آپ یہ کام کر رہے ہیں, آپ ڈائری مینٹین کر رہے ہیں, بکس بنا رہے ہیں, اسائنمنٹس بنا رہے ہیں. اب آپ کے یہ اسائنمنٹ جب تک پڑھے جائیں گے, آپ کی نسلوں کے اندر جب تک عمل کیا جائے گا نا, تب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا. یہ علم ہے, علم چھوڑے جس سے لوگ فائدہ اٹھائے. جیسے مثال کے طور پر اب میں آپ کو بتاتا ہوں, ساتھ میں آڈیو بنتی ہے, ویڈیو بنتی ہے. اب جب تک یہ یوٹیوب پر دیکھی جائے گی, جب تک آڈیو سنی جائے گی, جب تک لوگ اس پر عمل کریں گے, میں مر بھی جاؤں انشاءاللہ اس کا ثواب ملتا رہے گا. یہ علم ہے جو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتا ہے. ایسا علم چھوڑے جس سے لوگ فائدہ اٹھائے. اسی لیے تو میں بار بار آپ سے کہتا ہوں نا, یہ کلاسز ریگولر اٹینڈ کیجئے, ریگولر کلاس میں آئیے, خود بھی سیکھیے اور اپنی نسلوں کو سکھائیے. اگر آپ نے اپنے نیچے والی نسل کو سکھا دیا نا, اب اس نسل کے اندر جب تک دین چلے گا, آپ کے مرنے کے 100-200 سال بعد بھی آپ کو فائدہ ملے گا اگر آپ نے اچھا علم چھوڑا تو انشاءاللہ. اور تیسری چیز, او ولد صالح يدعو له, نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کرے. اولاد کی اچھی تربیت کرو, اولاد کو دیندار بناؤ, اولاد کو دین سکھاؤ, قرآن, حدیث, نماز, عبادت, توحید, ہر نیکی اسے سکھاؤ. اب آپ اولاد کو اگر نیک بناؤ گے, اچھی تربیت کرو گے, وہ جب بھی آپ کے لیے دعا کریں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا. دیکھیے کتنا آسان طریقہ ہے نا اپنے لیے مرنے کے بعد عمل چھوڑنے کا. وہ مرنے کا تذکرہ تو آپ نے سنا ہی ہے, موت کسے کہا جاتا ہے, قبر کا عذاب کسے کہا جاتا ہے, کتنے ہم محتاج رہیں گے عمل کے, کتنے ہم محتاج رہیں گے نیکیوں کے. اس وقت میں اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اعلان کر دیا جائے کہ مرنے کے بعد عمل فائدہ نہیں دیتا, پر یہ عمل تجھے فائدہ دے گا, کسی تیری اولاد نے نماز پڑھ لی تجھے فائدہ ملے گا, تو نے مسجد بنائی اس میں عبادت کی جائے تجھے ثواب ملے گا, جو بھی نیکی تو نے کی, اچھی اولاد چھوڑی, ان تمام چیزوں کا تجھے فائدہ ملتا رہے گا. کتنا بڑا معاملہ ہے نا, کتنا بڑا فائدہ ہے نا, کتنا بڑا ثواب ہے نا. تو یقیناً ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2, دعا بڑی قیمتی چیز ہے جو آپ میت کو دے سکتے ہیں. سب سے قیمتی چیز میں سمجھتا ہوں دعا. دعا کیا ہوتی ہے؟ گزارش ہوتی ہے اللہ سے کہ اللہ ہم تیرے حضور میں, تیرے سامنے
تیری قدرت اور طاقت کے سامنے ایک گزارش لے کر آئے ہیں. ہمارے والد کا، ہماری والدہ کا، ہمارے دادا کا، چاچا کا، بھائی کا، بیٹے کا، شوہر کا، بیوی کا، جس کا بھی انتقال ہوا ہے، رب اسے معاف کر دینا. رب اس کی توبہ جو اس نے کی تھی قبول کر لینا. اللہ تعالیٰ اس سے اگر غلطیاں ہوئی ہو تو ناراض مت ہونا. اللہ یہ کر دے، وہ کر دے، جو بھی آپ اس کے لیے دعا کریں گے، قبر منور کر دے، قبر کو روشن کر دے، قبر میں وسعت دے دے، عذاب کو ہٹا لے. انشاءاللہ ایک مومن کے حق میں جو بھی دعا کرتا ہے اللہ قبول کرتا ہے. تو مرنے کے بعد کیا فائدہ دیتا ہے؟ دعا. دلیل دیکھ لیں، سورہ حشر آیت نمبر 10. اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ اللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہے مومنوں کے تعلق سے اور دعا بتاتا ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اے اللہ تو ہمیں معاف کر دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو گزر چکے، پہلے مومن ہو چکے، گزر چکے، اللہ تعالیٰ تو انہیں بھی معاف کر دے. یعنی اس میں کیا سکھائی جا رہی ہے؟ دعا اپنے لیے بھی مانگو اور اپنے گزرے ہوئے کے لیے مانگو. جن کا انتقال ہو گیا ان کے لیے بھی مانگو، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی مانگو، کیونکہ دعا ایک بہت بڑا تحفہ ہے جو آپ اپنے مرنے والوں کو دے سکتے ہیں. دعا کے لیے میں آپ کو 2 دلیلیں بتاؤں گا. ایک دلیل سورہ حشر کی آیت نمبر 10 کہ جس میں مومنوں کو دعا سکھائی گئی کہ اپنے لیے بھی کرو اور اپنے جو انتقال کر چکے ہیں ان کے لیے بھی کرو. اور ایک دوسری اور زیادہ کلیئر دلیل میں آپ کو بتاتا ہوں، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3660. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3660، ان الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول ان هذا فيقال باستغفار ولدك لك. ایک انسان کا جنت کا درجہ بلند کر دیا جائے گا. بھئی جب تک قبر میں ہے تب تک بھی ایک طریقے سے جنت کی کھڑکیاں کھلی ہے، جنت کی نعمتیں آ رہی ہے تو صحیح وہ جنت کے اندر ہی اگر نیک ہے تو، اگر اب جنتی بھی ہے اور اچانک اس کا درجہ اونچا کر دیا جائے گا. وہ آدمی کہے گا یہ ایسے کیسے ہو رہا ہے؟ میں مر گیا، اعمال نامہ بند ہو گیا، ابھی یہ درجہ کدھر سے بلند ہو رہا ہے؟ کیسے بلند ہو رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ جواب جانتے ہیں فرشتے کیا دیں گے؟ باستغفار ولدک لک، تیری اولاد نے تیرے لیے ابھی استغفار کی دعا کی ہے، اس لیے اللہ نے جنت میں تیرا درجہ اونچا کر دیا ہے. اللہ اکبر. دعا سے فائدہ ملتا ہے مرنے کے بعد بھی. مر جائیں مگر اولاد ایسی چھوڑو گے تب نا. اولاد چھوڑی بے دین، اولاد چھوڑی گانے اور ناچنے والی، اولاد چھوڑی بے نمازی جو کبھی سجدوں میں سر ہی نہ جھکائے. اب اگر اولاد بے نمازی ہے، اولاد دین سے دور ہے، اولاد کی تربیت نہیں ہے، اب اگر وہ اللہ کو یاد کرنے والے ہی نہیں ہیں تو وہ خود کے لیے دعا نہیں کرتے تو آپ کے لیے کیا دعا کریں گے؟ اس لیے اولاد کو سب سے بڑا اگر کوئی تحفہ دینا ہے تو وہ دین کا تحفہ دیجیے. غریب رہیں گے چلے گا، مکان چھوٹا چلے گا، اسٹیٹس چھوٹا چلے گا، پر اولاد کو دین دیجئے، کیونکہ اگر یہ اولاد آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعا کریں گے تو رب العالمین جنت میں آپ کے درجات کو بلند کر دے گا انشاءاللہ. تو اولاد کو سب سے بڑا تحفہ جو ہم دے سکتے ہیں وہ ہے دین، کیونکہ آپ کی اولاد جب آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے دعا کریں گے تو رب العالمین اس بنیاد پر آپ کے درجات کو بلند کرے گا. غور کیجئے گا اپنی خود کی اولادوں پر. آپ کے بچے بڑے ہو رہے ہیں نا، ایک بار انہیں سامنے بیٹھا کر اس حدیث کو سامنے رکھنا کہ میری اس اولاد کو میں نے کیا اتنا دین دیا ہے کہ نماز پڑھے گی، نماز پڑھنے کے بعد دعا کرے گی. اگر یس تو الحمدللہ، اگر نو تو اپنے عمل کو بہتر بناؤ، اپنے بچوں کی تربیت کرو، کیونکہ یہ اولاد کی دعائیں آپ کو فائدہ دیتی. یہاں پر میں ایک پوائنٹ آپ کو یہ بتا دوں، دعا اور قرآن خوانی کے درمیان فرق کیا ہے. کئی لوگ ہمارے یہاں کیا ہے، یہ دعا کی دلیل کو قرآن خوانی پر دلیل بناتے ہیں. جو مرنے کے بعد قرآن خوانیاں کی جاتی ہیں نا گھر کے اندر بیٹھا کر، جس کو میں نے کل بتایا تھا کہ ایک بدعت ہے، اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے. آپ 25 لوگ 20 لوگوں کو گھر کے اندر بیٹھائیں، ایک ایک پارا ہاتھ میں دے دیں، وہ سب پڑھیں اور آپ کو بخش کے چلے جائیں، آپ کے گھر والوں کو بخش دیں. اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. پر کئی لوگ دلیل کیا پکڑتے ہیں کہ بھائی دعا سے تو فائدہ مل رہا ہے نا. تو فرق سمجھیے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی اور دعا کے درمیان فرق کیا ہے. دعا ایک گزارش ہوتی ہے، اللہ معاف کر دینا، اللہ قبول کر لینا، اللہ اس کی توبہ قبول کر لینا، اللہ اس کی قبروں کو منور کر دینا. آپ ایک گزارش کر رہے ہو اللہ سے، ریکویسٹ، گزارش. پر قرآن خوانی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ ہم نے یہ قرآن پڑھا اور یہ اس کو دے. آپ اللہ کو لازم کر رہے ہو کہ اللہ دے دے اس کو قرآن. فرق سمجھ رہے ہیں؟ دعا آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ تیری مرضی قبول کر نہ کر، میں تو ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں نا تجھ سے. پر
قرآن خوانی جو ہم کرواتے ہیں، آپ اس کو میں کہہ رہا ہوں نا کہ حدیث نہ بھی ملے، لاجیکلی آپ سمجھنا چاہو تو سمجھ سکتے ہو کہ یہ عمل غلط ہے. جو ہمارے یہاں بخشا جاتا ہے نا، انتقال ہوتے ہی میں نے 7 قرآن دیے، میں نے 6 قرآن دیے، میں نے 1000 آیت کریمہ دی، میں نے یہ دیا وہ دیا. تعجب ہوتا ہے کہ مسلمان کہاں جا رہا ہے، کون سے دین پر عمل کر رہا ہے. آپ سوچئے جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو ہم کیا بولتے ہیں؟ اللہ قبول کر لے. میں نے قرآن پڑھا، اللہ قبول کر لے، بس اللہ قبول کر لے تو ہو جائے گا کام. آپ کو خود کو پتا نہیں آپ کا قبول ہوا کہ نہیں ہوا، اور آپ اللہ کا کیا بول رہے ہو؟ اللہ میرے وہ 7 رکھے ہوئے نا وہ اس کو دے دینا، 5 رکھے نا وہ اس کو دے دینا. آپ کو خود کو پتا نہیں کہ آپ کا قبول ہوا کہ نہیں ہوا، آپ کسی اور کو ٹرانسفر کیسے کر سکتے ہو؟ اور یہ کس پر دلیل بھی نہیں ہے، نہ قرآن کی دلیل ہے نہ حدیث کی دلیل ہے کہ آپ کسی کو قرآن بخش سکتے ہو، قرآن اپنا کسی اور کو دے سکتے ہو، اپنا عمل آپ کسی اور کو کیسے دے سکتے ہیں؟ اور دلیل پکڑتے ہیں اس دعا سے. تو آپ فرق سمجھ گئے، دعا گزارش ہے، اور قرآن خوانی کر کے جو بخشنے کا سسٹم ہے وہ اللہ پر لازم کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا قرآن اس کو دے، اللہ میرے 7 قرآن اس کو دے، اللہ میری آیت کریمہ اس کو دے. آپ اللہ پر لازم نہیں کر سکتے ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. اسی لیے اولاد جب عمل کرے گی، کوئی بھی نیک عمل کرے گی، تو وہ یہ نہیں کہے گی کہ اللہ تعالیٰ میری نماز اس کو دے، میرا روزہ اس کو دے، بلکہ وہ نیک عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے عمل اور ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے اگر اولاد سبحان اللہ بھی بولیں گے تو ماں باپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ. بولنے کی ضرورت نہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بخشنے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے ہی اللہ رب العالمین انہیں اجر و ثواب عطا کرے گا اولاد کی تربیت کی بنیاد پر. اور یہ بات اوپر والے پوائنٹ میں کلیئر ہو گئی ہے کہ نیک اولاد کی دعا، نیک اولاد کا عمل ماں باپ کو فائدہ یقیناً پہنچاتا ہے. نمبر 3، میت کی طرف سے صدقہ کرنا. یہ میں آپ کو وہ عمل بتا رہا ہوں جو مرنے کے بعد فائدہ دیتے ہیں. میت کی طرف سے صدقہ کرنا، صدقہ، خیرات، غریبوں کی مدد، بھوکوں کو کھانا کھلانا، پیاسوں کو پانی پلانا، جیسا جو محتاج و ضرورت مند ہے، پیسے کی ضرورت ہے پیسہ دے دیا، علاج کی ضرورت ہے علاج دے دیا. جیسا صدقہ کیا کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے. آپ جانور کاٹ کے دے دیں، گوشت دے دیں، کھانا دے دیں، پیسہ دے دیں، سامان دے دیں، کمبل دے دیں، چاہے جو چیز آپ دیں وہ صدقہ ہے. صدقے کی کوئی باؤنڈری نہیں ہوتی ہے، کوئی لیمیٹیشنز نہیں ہوتی ہے، کوئی دائرہ نہیں ہوتا، کوئی بھی چیز صدقہ کی جا سکتی، ہر چیز صدقہ ہے. ہر صدقہ میت کو فائدہ پہنچاتا ہے. دلیل صحیح بخاری حدیث نمبر 1388 1388 مطلب ایک عورت نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ان امی افتتلت واظنها لو تکلمت تصدقت. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر وہ بولتی تو مجھے یہ بولتی کہ بیٹا صدقہ کر. فہل لہا اجر ان تصدقت عنہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کا ثواب ملے گا؟ میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا، بول نہیں پائی، بولتی تو یہ بولتی صدقہ کر. اب اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اسے ثواب ملے گا؟ میں 1000 روپے غریب کو دوں والد کی طرف سے، والدہ کی طرف سے، مسجد میں دوں والد کی طرف سے. صدقہ حالانکہ مسجد میں نہیں ہوتا ہے، مسجد میں خالص پیسہ لگتا ہے. صدقے کی نیت یعنی ایک دم آپ غریب کو دینے والی نیت سے مسجد میں نہیں دے سکتے ہیں، پر مدرسوں میں پیسہ لگا رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں. اگر آپ نیت کر کے دے رہے ہیں کہ میرے جن کے گھر میں جن کا انتقال ہو گیا ہے اللہ رب العالمین تو ان کو اس کا اجر و ثواب دے، اب اس نیت سے اگر آپ صدقہ کریں تو کیا فائدہ ملے گا؟ اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا، آپ نے کہا نعم، ہاں ملے گا. اگر تو اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کرے گی نا، تیری والدہ کو ثواب ملے گا، وہ اجر کی مستحق ہو جائے گی، ان کے لیے آسانیاں ہو جائے گی. تو اب میں وہ عمل بتا رہا ہوں جو مرنے کے بعد فائدہ دیتے ہیں. غور سے دماغ کے اندر داخل کر لینا تاکہ اس کے علاوہ جتنا بھی نظر آئے سمجھ لینا وہ سب بدعت. ٹھیک ہے، بات کلیئر ہو جانا چاہیے. نمبر 4، قرضہ ادا کرنا. اگر میت کے ذمہ کوئی قرضہ باقی ہے، انتقال ہو گیا، انہوں نے کوئی قرض لیا تھا، قرض ادا نہیں کیا ہے، اب اگر آپ اس کی طرف سے وہ قرض ادا کریں تو انشاءاللہ اس قرض کا فائدہ بھی انہیں ملے گا، قرض ادا کرنے کا فائدہ بھی انہیں ملے گا. کیونکہ آپ جانتے ہیں، میں نے کل ذکر کیا تھا کہ اگر میت کے اوپر قرض باقی رہ جائے اور اس حالت کے اندر اسے دفن کر دیا جائے تو اس کا عذاب بھی ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انسان کی نماز نہیں پڑھتے تھے جس پر قرضہ باقی رہتا تھا، جب تک کہ ادا نہ کر دیا جائے یا ادا کرنے کی کوئی ذمہ داری نہ لے لے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جس کو ہم لوگ دھیان نہیں دیتے، قرضہ لے کر بھول جاتے، قرضہ لے کر ادا نہیں کرتے، انتظام نہیں کرتے. ہمیں کرنا چاہیے. تو مرنے والے کی طرف سے اگر قرض ادا کیا جائے تو اسے اس کا فائدہ ملتا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 7315 7315. ایک عورت نے آ کر سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میری والدہ کی طرف سے میں حج کروں انہیں ثواب ملے گا؟
ان کا حج باقی تھا, حج نہیں کیا انہوں نے. میں کروں تو ثواب ملے گا. کہا بتا اگر دنیا میں تیری والدہ پر کوئی قرضہ ہوتا تو ادا کرتی کہ نہیں کرتی؟ کہاں کرتی. تو کہا پھر اللہ تعالیٰ کا قرضہ بھی تو ادا کرنا پڑے گا. اس سے دلیل کیا ملی؟ قرض کی دلیل مل گئی, اور حج کی بھی دلیل مل گئی. آگے میں حج کا ذکر کروں گا. قرض کی دلیل کیا؟ اللہ کے وسلم سے پوچھا آ کر کہ میری والدہ پر حج باقی تھا, نہیں کیا, میں کروں ثواب ملے گا. کہا اگر تیری والدہ پر کسی کا قرضہ ہوتا تو ادا کرتی کہ نہیں کرتی؟ کہاں کرتی. مطلب آپ حکم دے رہے ہیں کہ ادا کر قرضہ. اگر والدہ پر قرضہ باقی ہے تو قرضہ ادا کرنا چاہیے, اور اگر قرض ادا کر دیا جائے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ بھی اسے ملے گا, ثواب ملے گا. اور اگر کسی وجہ سے عذاب چل رہا ہے قرض کی وجہ سے, تو اللہ تعالیٰ اس قرضے کے عذاب کو بھی انشاءاللہ دور کرے گا انشاءاللہ. تو قرض ادا کرنے کا فائدہ ملتا ہے. اس خاتون کا آ کر سوال, صحابیہ کا سوال, اس سوال کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنا کہ اگر تیری والدہ پر قرض ہوتا تو ادا کرتی کہ نہیں کرتی؟ کہاں کرتی. تو کہا اللہ کا قرضہ بھی ضروری ہے کہ ادا کیا جائے. اس سے پتا چلا قرض کا فائدہ ملتا ہے. نمبر 5, نظر کے یا چھوٹے ہوئے روزے رکھنے کا فائدہ ملتا ہے. نظر کے یا چھوٹے ہوئے روزے, جیسے رمضان کا روزہ تھا, کسی وجہ سے وہ رکھ نہیں پائے, کوئی مسئلہ آ گیا تھا, ان کو بیماری آزاری کوئی ایسی آ گئی تھی کہ وہ رکھنا چاہتے تھے پر رکھ نہیں پائے. اب اگر اولاد ان کی طرف سے رکھے تو ثواب ملے گا. اسی طریقے سے کوئی نظر مانی تھی, جیسے ہمارے لوگ نظر مانتے ہیں نا, جبکہ وہ جائز نہیں ہے, مطلب یہ جائز تو ہے لیکن پسندیدہ عمل نہیں ہے کہ آدمی نیکی کی نظر مانے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو 6 روزے رکھوں گا, میرا یہ کام ہو گیا تو نماز پڑھوں گا. یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. حالانکہ نظر کا بیان جب آئے گا, قسم کا بیان آگے آپ کے سامنے آئے گا, اس میں اس کو اور زیادہ کلیئر کروں گا. پر صرف اتنی بات یاد رکھیں کہ نیکی کی نظر نہیں ماننا چاہیے, آپ کو ویسے ہی کر دینا چاہیے. یہ تو آپ اللہ پر شرط لگا رہے کہ اللہ تو میرا کر, میں تیرے لیے 6 رکعت پڑھوں گا, تو میرا کر, میں تیرے لیے روزے رکھوں گا. تو آپ اللہ تعالیٰ پر لازم نہیں کر سکتے ہو, اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی کوئی لازم کرنے والی چیز موجود نہیں ہے. بہرکیف نظر کا روزہ, چھوٹے ہوئے روزے اگر آپ رکھیں تو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ یقیناً ملے گا. صحیح مسلم حدیث نمبر 1149. ایک عورت نے آ کر سوال کیا, میری والدہ پر 1 مہینے کے روزے باقی ہیں, انتقال ہو گیا, افاصوم عنہا, کیا میں ان کی طرف سے روزے رکھ سکتی ہوں؟ میری والدہ پر 1 مہینے کے روزے باقی ہیں, اب میں کیا ان کی طرف سے روزے رکھ سکتی ہوں؟ کہا سومی عنہا, جا تو ان کی طرف سے روزے رکھ. یعنی اس سے پتا چلا کہ مرنے کے بعد روزہ بھی فائدہ دیتا ہے, پر چھوٹا ہوا باقی. ایسا نہیں کہ آپ ہر سال رمضان کے اندر روزے رکھ رہے ہیں تو آپ بولے کہ نہیں میری والدہ کی بھی نیت سے رکھ رہا ہوں. عام دنوں میں روزے رکھیں والدہ کی نیت سے. چھوٹے ہوئے روزے اس کا سوال ہے اور اسی کا جواب. ٹھیک ہے, اگر کسی کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں, نظر کا روزہ ہے یا چھوٹا ہوا روزہ ہے, اب اگر اولاد اس کی طرف سے رکھے تو ماں باپ کو ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ یقیناً ملے گا. کیا کہا؟ میری والدہ پر 1 مہینے کے روزے باقی ہیں, افاصوم عنہا, کیا میں ان کی طرف سے روزے رکھ سکتی ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سومی عنہا, ان کی طرف سے روزے رکھ, مطلب ان کو ثواب ملے گا. مرنے کے بعد چھوٹے ہوئے روزوں کا ثواب ملتا ہے. نمبر 6, حج کرنا, اور حجی کے ساتھ اب عمرہ بھی لکھ لیجئے. حج یا عمرہ بدل کرنا, حج بدل اس کو کہا جاتا ہے, عمرہ بدل کہا جاتا ہے. حج بدل اور عمرہ بدل, اس کا بھی ثواب مرنے والے کو ملتا ہے. اگر اس کی طرف سے حج کیا جائے, اس کی طرف سے روزہ رکھا جائے تو اسے ثواب ملتا ہے. حج بدل یا عمرہ بدل کا ثواب ملتا ہے. دلیل اوپر جو روایت میں آپ کو بتا چکا وہی روایت یہاں دوبارہ ریپیٹ کر لیجئے. صحیح بخاری حدیث نمبر 7315. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, عورت نے آ کر سوال کیا کہ میری والدہ پر حج باقی تھا, کیا میں اس کی طرف سے کروں, سے ثواب ملے گا؟ آپ نے کہا اگر تیری والدہ پر کوئی قرضہ باقی ہوتا تو ادا کرتی کہ نہیں کرتی؟ کہاں ادا کرتی. تو کہا اللہ کا قرضہ زیادہ ضروری ہے کہ ادا کیا جائے, مطلب حج اللہ کا قرضہ ہے, تو اسے اتارے گی تو تیری ماں کو ثواب ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو اپنی والدہ کی طرف سے حج کرنے کا حکم دیا, اسے حج بدل, اور اسی پر قیاس کر کے علماء نے کہا کہ عمرہ بدل بھی کیا جا سکتا ہے. مطلب کسی کی طرف سے عمرہ اور کسی کی طرف سے حج کرنا اسے ثواب پہنچانے کا ذریعہ ہے, اسے اس سے فائدہ ملتا ہے. اللہ رب العالمین اس بنیاد پر اس کے عمل کو قبول انشاءاللہ کرے گا. یعنی آپ یہ بھی عمل کر سکتے ہیں, حج کر سکتے ہیں, عمرہ کر سکتے ہیں, اس سے بھی مرنے والے کو فائدہ ملتا ہے. آخری عمل جو مرنے کے بعد فائدہ دیتا ہے, نیکیوں کو پھیلانا, اپنی زندگی کے اندر نیکیوں کو پھیلانا. یہ مرنے والے کو فائدہ کب دے گا؟ جب دنیا میں کر کے جائے گا. یعنی کرنے والا تو وہ مرنے والا خود رہے گا, پر ثواب کب تک ملتا رہے گا؟ مرنے کے بعد بھی. بڑی پیاری چیز ہے یہ بھی.
نیکیوں کو پھیلانا. دلیل صحیح مسلم حدیث نمبر 1017. صحیح مسلم حدیث نمبر 1017. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان من سن فی الاسلام سنت حسنہ فلہ اجرھا واجر من عمل بها بعدہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان بھلائی کی طرف لوگوں کو لاتا ہے تو اسے بھی اجر اتنا ہی ملتا ہے جتنا عمل کرنے والے کو ملتا ہے. اللہ اکبر. کیا رحیم ہے ہمارا رب, کیا کریم ہے ہمارا رب. اگر آپ کسی کو نیکی سکھاتے ہیں, نیکی کے راستے پر لاتے ہیں, تو جتنا ثواب نیکی کرنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی ثواب بتانے والے کو بھی اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے. اگر کسی نے نیکی کا حکم دیا, نیکی کو پھیلایا, بھلائی کو پھیلایا, تو عمل کرنے والے کو جتنا ثواب اتنا ہی بتانے والے کو ثواب ملتا ہے. اور کب ملتا ہے؟ عملا بما بعدہ. اب اگر اس کے جانے کے بعد, مرنے کے بعد بھی عمل کیا جائے تو اسے ثواب ملتا ہے. حدیث کے الفاظ عملا بما بعدہ, اس کے بعد جو بھی اس نیکی پر عمل کرے گا اسے ثواب ملتا رہے گا. آپ نے کسی کو توحید بتائی, شرک سے اس نے توبہ کی, اب وہ توحید پر آ گیا, وہ توحید پر ہے, اس کا ثواب آپ کو. اس کی اولاد توحید پر ہے, اس کا ثواب آپ کو. اس کی اولاد کی اولاد ہے, ثواب آپ کو. اولاد کی اولاد کی اولاد ہے, ثواب آپ کو. یعنی اس کی نسلوں میں جب تک توحید چلے گی, آپ کو آپ کی قبر کے اندر آپ مٹی بن جائیں تب بھی ثواب ملتا رہے گا. کتنا بڑا کام ہے نا, پر ہم اس میں محنت نہیں کرتے, ہم دنیا کے لیے زیادہ محنت کرتے ہیں. خوب نیکیوں کو پھیلاؤ اور برائی سے روکو. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر آدمی نیکی بتاتا ہے, نیکی پھیلاتا ہے, تو جو عمل کرتا ہے اس کا ثواب اسی کو ملتا ہے. یعنی کرنے والے کو جتنا ملتا ہے اتنا بتانے والے کو بھی ملتا ہے, اور بعد میں بھی ملتا رہتا ہے. یعنی جب تک نیکیوں پر عمل ہو تب تک آدمی کو اس کا ثواب ملتا رہتا ہے. تو یہ وہ چیزیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے, وہ عمل جو فائدہ پہنچاتے ہیں, یہ صرف اتنے ہیں. اب اس کے علاوہ جتنی ایڈیٹنگ ہمارے یہاں کی گئی ہے, قرآن خوانی, آیت کریمہ, فلاں چیز, یہ عمل, وہ عمل, مرنے کے بعد قرآن بخشنا, قرآن بخش کے دیتے رہنا. سوچئے صحیح, اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ کئی لوگ قیامت کے دن ایسے ہوں گے, عمل کر کے تھکے ہوں گے پر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. یاد رکھو کہ صرف نیک عمل کرنا جنت میں جانے کا ذریعہ نہیں ہے. جنت میں جانے کے لیے عمل کا ثابت ہونا ضروری ہے. ایک آخری پوائنٹ یہاں پر لکھ لیجئے کہ کسی عمل کے قبول ہونے کی شرطیں کیا ہیں. اگر یہ سمجھ میں آ گیا نا تو پورا ٹاپک سمجھ میں آ جائے گا. کسی بھی عمل کے قبول ہونے کی شرطیں کیا ہیں؟ تو کسی بھی عمل کے قبول ہونے کی دو شرطیں ہیں. حکم اللہ کا, طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ ہمیشہ یاد رکھو, کبھی دماغ میں کنفیوژن نہیں ہوگا. اتنا عمل کر رہے وہ سب بدعت بتا دیا شیخ نے, یہ بدعت, وہ بدعت, یہ بدعت. تو یاد رکھو برائی زیادہ ہوتی ہے, بھلائی ہمیشہ کمی ہوتی ہے. بھلائی زیادہ نہیں ہوتی, کمی ہوتی ہے. اچھائی کمی ہوتی ہے, کیونکہ شیطان اچھائی کو پھیلانے میں محنت نہیں کرتا, برائی کو پھیلانے میں کرتا ہے. تو اس لیے اچھائی ہمیشہ کمی ہوتی ہے, گھبراؤ مت اس سے. کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ہیں, حکم اللہ کا اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگر اس کے علاوہ کتنا ہی اچھا عمل تمہیں لگتا ہے, تم عمل کو کتنا ہی اچھا مانتے ہو, قبول کرنے والا نہیں اللہ. اللہ رب العالمین کے لیے عمل کیا جائے, اس کو آپ پوائنٹ کو اور زیادہ کلیئر کر کے لکھ لیں. نمبر 1 کر کے لکھ لیجئے آپ کہ عمل کی قبولیت کی دو شرطیں ہیں. ایک, حکم اللہ کا یا اللہ کے لیے کیا جائے. بھئی اللہ کے نبی کا بھی حکم اکیلا بھی ہو سکتا ہے کسی عمل پر, کہ اللہ کا حکم موجود نہ ہو قرآن میں, پر اللہ کے نبی نے کہا تو بھی ہم عمل کرتے ہیں. تو اس کو تھوڑا ڈیٹیل کلیئر کر لیجئے تاکہ کنفیوژن نہ ہو. عمل کی قبولیت کی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط, یا تو اللہ کا حکم ہونا اور خالص اللہ کے لیے کیا جانا. حکم اللہ کا ہونا اور خالص اللہ کے لیے کیا جانا. اور نمبر 2, اس پر اللہ کے نبی کا طریقہ موجود ہونا. طریقہ اللہ کے نبی کا ہونا چاہیے. آپ نے بتایا ہو رات جاگنا, ٹھیک ہے, لیلۃ القدر میں آپ جاگتے ہیں ثواب ملے گا, پر اپنی طرف سے آپ کوئی رات بنا لے جس پر دلیل موجود نہ ہو, جاگنے کا ثواب نہیں ملے گا. روزہ اللہ کے نبی نے بتایا رکھنے کا, وہ والے رکھو. اب آپ نے نہیں بتایا اور روزہ رکھ رہے ہو, ثواب نہیں ملے گا. نیکی صرف کرنا اصل نہیں ہے, نیکی کے لیے ثابت ہونا بھی ضروری ہے. قرآن کا حکم ہو, حدیث کا حکم ہو, اللہ رب العالمین کا فرمان ہو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو, یہ شرط ہے, ضروری ہے. اس لیے اپنے عمل کو اتنا بہترین اور اتنا تیار کرو کہ مرنے کے بعد بھی آپ کو فائدہ پہنچانے والی چیزیں ملے. اب یہ ایصال ثواب کا آپ نے ٹاپک سنا, اس پر کبھی غور کرنا. آپ نے ایصال ثواب کے کتنے ذریعے چھوڑے ہیں؟ اولاد نیک ہے, صدقہ جاریہ کیا ہے,
علم چھوڑا ہے، کیا ہے آپ کے پاس؟ خاص طور پر آپ اگر ان سارے عمل کو جوڑ لو، سارے عمل ایک بار پڑھ لو، اس میں بنیاد آپ کو اولاد ملے گی. بنیاد اولاد ہے آپ کے پاس. نیکی پہنچانے کا ذریعہ بنیاد کیا ہے؟ اولاد. روزہ کون رکھے گا؟ اولاد. صدقہ کون کرے گا؟ اولاد. حج کون کرے گا؟ اولاد. چھوٹے روزے کون رکھے گا؟ اولاد. دعا کون کرے گا؟ اولاد. مطلب مجموعی طور پر یہ پتا چلا کہ اصل اولاد کی تربیت ہی صدقہ جاریہ ہے آپ کا. اصل اولاد کی تربیت ہی سال ثواب ہے آپ کا. پر اس میں محنت نہیں، باقی سب طرف محنت ہے. بڑا بنگلہ اس کو بنا کے دے دیا، بڑی گاڑی اس کو دے دی، بڑے کالج میں پڑھا لیا، سب کر لیا، پر اسے دین نہیں دیا، ملے گا کچھ آپ کو؟ کچھ نہیں ملے گا. اس لیے اپنے عمل کے لیے زندگی میں تیاری کرو، اولاد کو زندگی میں تیار کرو، اور اتنا مضبوط، اتنا نیک، اتنا عبادت گزار، اتنا پرہیزگار بنا دو کہ وہ جب تک عمل کرتا رہے آپ کو ثواب ملتا رہے. سوچئے نا، ہم نے کوئی گناہ کیا، قبر میں ہم گئے، سوال جواب میں اگر اللہ نہ کرے 100 بار اللہ نہ کرے ہم فیل ہو گئے، اللہ نے کہا جہنم کی کھڑکی کھول دو، جہنم کا عذاب اس کو دیا جائے گا. کچھ دیر گزرے اور فرشتوں کو یہ اعلان کیا جائے، سنو یہ اولاد کی نیک تربیت کر کے آیا تھا، ابھی اس نے صدقہ کیا ہے، اس کے عذاب کو کم کر دو. ابھی اس نے نماز پڑھی، عذاب کو کم کر دو. ابھی اس کی طرف سے حج کیا ہے، عذاب کو کم کر دو. اور ایک وقت آئے کہ فرشتوں کو کہا جائے کہ سارا عذاب ہٹا دو، کیونکہ اس کی اولاد نے جتنی عبادتیں کر دی ہے کہ اب اس کو عذاب نہیں دیا جائے گا، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دو. کیسا لگے گا اس وقت؟ پر کب؟ جب اولاد کو تیار کیا ہوگا، جب اولاد کو اتنا ریڈی کیا ہوگا. اور اگر نہیں کیا ہوگا، کون دعا کرے گا آپ کے لیے؟ کون دے گا آپ کو نیکیاں؟ کون پہنچائے گا ثواب؟ کون نکالے گا ہولناکیوں سے؟ کون نکالے گا اندھیرے سے؟ تصور کر کے دیکھو قبر، اس کا منظر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک روایت ہے، صرف میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو، کہ جب میت کو اٹھایا جاتا ہے نا، تو اس کے گھر اس کے جب وہ اٹھا کے لے جایا جاتا ہے، 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہے. ایک اس کی اولاد، دوسرا اس کا مال. بھئی مال کی بنیاد پر جو اسٹیٹس ہے ساتھ میں جاتا، اس حساب سے لوگ شریک ہوتے ہیں، جتنا زیادہ اسٹیٹس بڑا اتنے زیادہ بھیڑ. ٹھیک ہے، کیا چیز ساتھ جاتی ہے مرنے کے بعد؟ ایک تو اولاد، دوسرا مال، اور تیسرا عمل. 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں. 2 چیزیں دفن کرتے ہی لوٹ جاتی ہے، آپ کا اسٹیٹس، رتبہ، مال، اور آپ کی اولاد. باپ سے کتنی محبت ہو، اولاد ساتھ میں دفن نہیں ہوتی. بیوی سے کتنی محبت ہو، شوہر ساتھ میں دفن نہیں ہوتا. ماں باپ سے کتنی محبت ہو، اولاد دفن نہیں ہوتی. کوئی آپ کے ساتھ دفن نہیں ہوگا، سب لوٹ جاتے ہیں، اولاد بھی مال بھی. آپ کے ساتھ کیا جاتا ہے قبر میں؟ آپ کا عمل، نیکیاں، حلال، دین پر عمل، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، بھلائی کا حکم، برائی سے روکنا. یہ عمل صرف آپ کے ساتھ جاتا ہے، باقی سب واپس لوٹ جاتا ہے. عمل، کتنے محتاج ہوں گے ہم عمل کے. پہلے ہمیں اندر ڈالا جاتا ہے، پھر برگے لگائے جاتے ہیں، پھر مٹی ڈال دی جاتی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا، کیچڑ، پانی، کیڑے. کیا حالات ہوں گے اس وقت اگر اللہ تعالیٰ جنت کی کھڑکی نہ کھولے گا، اگر اللہ تعالیٰ جنتیوں کا لباس نہ دے گا، اگر اللہ تعالیٰ عذاب نہ ہٹائے گا، کیا ہوگا ہمارا. اس لیے خود کو عمل کے اعتبار سے خوب تیار کرو، خوب تیار کرو، خوب عمل کرو، خوب نیکیاں کرو. جتنی اللہ نے طاقت دی ہے، موت کا انتظار مت کرو، بلکہ زندگی میں نیکیاں کرو. ہم نہیں جانتے موت کب آئے گی. اچانک کے ہارٹ اٹیک، انتقال، ایکسیڈنٹ، بیماریاں. آج کل تو کیسی بیماریاں چل رہی ہے. اچانک آرگنز فیل ہونے لگ جاتے ہیں، ہال باڈی فیلور کتنی بڑی ایک بیماری بن گئی ہے. اچھا بھلا انسان ہے، اچانک ایک ایک کر کے باڈی کے پارٹس بند ہو جاتے ہیں، کڈنی بند، ہارٹ بند، یہ بند، وہ بند. کتنی بیماریاں عام ہو رہی ہیں، اچانک لوگ مر رہے ہیں. کس چیز کا انتظار ہے؟ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ ابھی بھی توبہ کا، ابھی بھی معافی کا، ابھی بھی نیکیوں کا. جب تک اللہ نے صحت اور طاقت دی ہے، خود کو اس کے دین کے لیے لگاؤ، اور نیکی کے اتنے ذریعے کھڑے کر لو کہ جب آپ مر جاؤ تب بھی آپ کا اعمال نامہ چلتا رہے، ثواب چلتا رہے. اسی پر میں اپنی باتوں کو آج ختم کرتا ہوں، اور آج ہمارا نماز کا ٹاپک بھی مکمل ہوا انشاءاللہ. اب آپ کے سامنے اگلا ٹاپک زکوٰۃ کا آئے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اے الہی مولا رب العالمین، تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس دنیا کے اندر اپنے لیے صدقہ جاریہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ خوب نیکیاں کر کے تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.